السلام علیکم. محمد آصف قادری, سی ایس ایس مینٹر, ایکڈیمک کونسلر ایٹ کپ سی ایس ایس نیٹورک, اردو پنجابی پوئٹ آلسو. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت, سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت, مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت, مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہیں, سنا ہے دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہیں, سنا ہے رات میں جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. اب کہ اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں, اب کہ اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں, فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں. تو یقیناً آپ کو اس غزل سے اور اس رومانوی پرت سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم اردو ادب کے بہت بڑے شاعر احمد فراز پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جی, تو احمد فراز کی یہ خوبصورت جو غزل ہے وہ پیش خدمت تھی. تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ احمد فراز کا تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں. کچھ ابتدائیہ جو الفاظ ہیں, ابتدائیہ جو فقرات ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. بتاتا چلوں کہ احمد فراز 14 جنوری 1931 کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کوہاٹ سے ہی حاصل کی. اس کے بعد کوہاٹ سے پھر پشاور منتقل ہو گئے. تو ایک لمبا سلسلہ جو شاعری کا ہے ان کی زندگی میں وہ چلتا رہا, اور بچپن سے ہی ان کو چونکہ شاعری کا شوق تھا اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, پروان چڑھتا گیا. اور جس وقت وہ یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر آئے تو اس وقت وہ مکمل طور پہ ایک جو شاعر ہیں اس کے طور پہ وہ ابھر چکے تھے. تو احمد فراز کی جو زندگی ہے وہ بہت پر لطف زندگی گزری اور بہت خوبصورت زندگی ہے. ان کی زندگی کے کافی زیادہ پرت ایسے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں, جن میں ایک ایسی جھلک ہے, جن میں ایک ایسی پرت ہے کہ اس میں جو رومانوی پرت ہے اس کا سب سے زیادہ رول ہے احمد فراز کی زندگی کے اپنے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی غزلوں میں بھی. تو بہت سے ایسے جو اعزازات ہیں, بہت سے ایسے جو ایوارڈز ہیں وہ احمد فراز نے اپنے نام کیے, جس میں ایک جو ہے وہ ہلال امتیاز بھی ہے اور فراق گورکھپور ایوارڈ جو ہے وہ بھی انہوں نے اپنے نام کیا. تو ان کی شخصیت کا ایک خاصہ ہے کہ احمد فراز کی جو شاعری ہے اس شاعری کو نہ صرف اردو میں ہی رکھا گیا بلکہ اس شاعری کو ڈیفرنٹ لینگویجز کے اندر, مختلف زبانوں کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا. جس میں سے چند جو زبانیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جس میں اردو میں تو انہوں نے شاعری کی, پھر پنجابی میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا, اس کے بعد رشین لینگویج میں بھی کیا گیا, پھر فرانسیسی زبان میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو یہ ایک اعزاز تھا ان کے نام کہ ان کی شاعری کو اور ان کی شخصیت کو بہت زیادہ پڑھا گیا. تو اس سے مجھے ایک بڑی خوبصورت جو غزل ہے احمد فراز کی وہ میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے, جو کہ آپ لوگوں کے پیش خدمت ہے. سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی, سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی, دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی. سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی, دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی. سامنے دوبارہ سے اس شعر کیونکہ اس میں خوبصورتی اس قدر ہے, سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی, دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی. یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا
بھرم قائم ہے، یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے، اس نے بخشش نہیں کی، ہم نے گزارش نہیں کی۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے، اس نے بخشش نہیں کی، ہم نے گزارش نہیں کی۔ تو میں بتاتا چلوں کہ احمد فراز کی اس خوبصورت کلیکشن کے ساتھ ساتھ ایک غزلوں کا انبار، ایک ان کی کتب کا انبار، ان کے رومانوی پرت کا جو انبار ہے، جب تک وہ اہل محبت احمد فراز کو نہیں پڑھ لیتے تو ان کے جو دل کی تاب ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں آتی۔ ایک صحرا ہے، ایک سمندر ہے انسانی دل کا بھی، ایک سمندر ہے انسانی دل کا بھی، جس کا تعلق کبھی نہ کبھی پانی سے پڑتا ہے، اور جس کا واسطہ اس کے بعد کبھی نہ کبھی صحرا سے بھی پڑتا ہے۔ تو جب جب اہل عشق لوگوں کے اس پرت کا، اس لے کا واسطہ صحرا کے ساتھ پڑتا ہے تو وہ کس کی شاعری کا سہارا لیتے ہیں؟ وہ احمد فراز کی شاعری کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ایک بہت خوبصورت غزل جو ہے، چونکہ احمد فراز کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو ان کی ایک اور بہت خوبصورت غزل آپ لوگوں کی پیش خدمت ہے۔ جی ملاحظہ فرمائیے۔ آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا۔ آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا۔ زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش بھی تیری دہلیز پہ دھر جائے گا۔ زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش بھی تیری دہلیز پہ دھر جائے گا۔ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا۔ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ رویا تو مر جائے گا۔ تو بہت خوبصورت غزل، ان کے الفاظ کا چناؤ، ان کی کلیکشن، ان کی آپ کہہ لیں کہ ایک سمندر ہے، ایک بہاؤ ہے جو بہتا ہی چلا جاتا ہے، جو انسان کے دل کے صحرا کو اس طرح سے تر کرتا ہے، اس طرح کا آب بخشتا ہے کہ اس کی جو روحانی پرتیں ہیں، اس کی جو روحانی خلا ہیں، اس کو فل کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو مزید جو ہے وہ نکھارتا چلا جاتا ہے۔ تو احمد فراز کی زندگی اور ان کی طبیعت کا تھوڑا سا میں خاصا بیان کرتا ہوں کہ احمد فراز کی جو طبیعت تھی وہ اس طرح کی تھی کہ بہت حساس سی طبیعت کے مالک تھے۔ احمد فراز بہت جلد ناراض ہو جاتے تھے اور پھر ان کو روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے کافی زیادہ جو دوست ہیں ان کی ریکویسٹ کرتے تھے، ان کی گزارش کرتے تھے۔ تو وہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پھر جو ان کی یہ عادت تھی ان کی زندگی کا خاصہ بن گئی، ایک معمول بن گئی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے چاہنے والے بہت تھے۔ جب چاہنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان زیادہ روٹھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ منانے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں آخری جو جملے ہیں احمد فراز کے بارے میں اتنی خوبصورت گفتگو کرنے کے بعد جو آخری الفاظ ہیں ان کو میری کوشش ہے کہ ایک ایسی چاشنی بخشوں۔ میرے الفاظ تو بہت مخصوص اور کم تر ہیں، لیکن چاشنی دی جا سکتی ہے احمد فراز کے اس لیول کو۔ اس کا جو اختتامیہ ہے وہ یقیناً ہم احمد فراز کی غزل پہ کریں گے، اور بتاتا چلوں کہ ان کی جو وفات ہے وہ 2008 میں ہوئی۔ 2008 میں احمد فراز جو ہیں وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ تو ایک طویل سلسلہ نظموں کا، ایک طویل سلسلہ غزلوں کا، ایک طویل سلسلہ ان کے الفاظ کی چاشنی کا آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، جس کو اہل دل پڑھتے ہیں، اہل عشق، اہل محبت لوگ ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ ان کی کتب سے فیض یاب ہوتے ہیں اور سیراب ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ احمد فراز کی شاعری کو بہت زیادہ گایا گیا۔ احمد فراز کی جو پوئٹری ہے کافی زیادہ نامور جو گلوکار ہیں، نامور جو سنگرز ہیں، انہوں نے ان کو گایا اور اس قدر خوبصورت موسیقی کے اندر بھی ترتیب دی
کہ اگر ہم ان سنگرز کو تھوڑا سا دیکھیں، اگر ہم ان کی لکھی ہوئی نظموں اور غزلوں کو ان کی زبانی سنیں تو اس سے بھی دل کو ایک تقویت اور سکون ملتا ہے۔ تو یہ آخری غزل بہت خوبصورت اشعار اور بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کی پیش خدمت ہے۔ آپ کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں۔ اب کے ہم بچے تو شاید کبھی خوابوں ملیں، آپ کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں۔ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ تو اس کا ایک بہت خوبصورت جو شعر ہے وہ آپ لوگوں کی پیش خدمت ہے اس غزل کا، کہ اب نہ وہ میں ہوں نہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز۔ اب نہ وہ میں ہوں نہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو سائے تمنا کے سرابوں میں ملیں۔ تو آپ کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ غم دنیا میں غم یار بھی شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ تو یہ جو آج کی گفتگو تھی یہ احمد فراز کی تھی، اور بہت خوبصورت الفاظ جو ہیں ان کے آپ لوگوں کے پیش خدمت کیے گئے، اور یقیناً آپ لوگ ان الفاظ کو انجوائے بھی کریں گے، اور اس کو اردو لٹریچر کے حساب سے، اردو ادب کے حساب سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو احمد فراز کی جو شاعری ہے وہ اردو ادب کا بھی حصہ ہے، سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں جو سبجیکٹس ہیں اردو لینگویج کے حساب سے اس کا بھی حصہ ہے۔ تو اب کے لیے جو ہے اتنے الفاظ اور اتنی کلیکشن آپ لوگوں کی پیش خدمت تھی، تو اب کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اگلی مرتبہ کے لیے ایک نئے زبان و بیان کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔